بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ناظرین اکرام، پروگرام روشنی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج موضوع ہے نسبت کی برکت۔ اللہ اکبر۔ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے، اچھوں کی نسبت انسان کو عظیم بناتی ہے، دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب کرتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا، پاکوں کی نسبت میں رہو تو اللہ رب العزت تمہیں پاکی سے قریب رکھتا ہے۔ ناپاکوں کی نسبت اگر تمہیں مل جائے تو ناپاکی تمہارے قریب آ جاتی ہے۔ اولیاء اللہ نے فرمایا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، یعنی کہ پاکوں کی نسبت، صالحین کی نسبت جب آپ کو نصیب ہو جائے، میسر آ جائے، تو اللہ رب العزت اس سے آپ کو کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے، دنیا و آخرت کی برکات آپ کو ملتی ہیں۔ اچھا، ایک نسبت ہے، نسبت کا تاج ہے جس پر انسان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ناز کرتا ہوا نظر آتا ہے، ورنہ اپنے اعمال پہ اور خود پر انسان کہیں ناز اور فخر نہیں کرتا، مگر اللہ کے بعد اللہ کے رسول کی نسبت کے ساتھ انسان کتنا اپنے آپ میں فخر محسوس کرتا ہے کہ میں اس نبی کا امتی ہوں کہ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اس نبی کی نسبت کا تاج ہم اپنے سروں پر سجائے، ایک آسرے پر جی رہے ہیں، بس ہمارا سربراہ ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، بس یہ ہماری نسبت ہے۔ بہرحال نسبت کی برکت کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، نسبت ہے کیا، یہ سمجھیں گے ملک پاکستان کے ماشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ علماء کرام حضرت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائیں، مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائیں، آپ دونوں کا خیر مقدم ہے۔ حضور مجھے یہ فرمائیے گا کہ نسبت جو ہے اس کی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو حیثیت ہے اور اہمیت ہے، اس کو آپ واضح فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سلمان بھائی۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کا آپ مطالعہ کریں الحمد سے لے کر والناس تک، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام کے اندر بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ذکر کیا۔ بظاہر دیکھنے کے اندر وہ عام سی ہیں، لیکن جب نسبت قائم ہو گئی تو وہ اوج ثریا پر اور بلندیوں پر پہنچ گئی۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں پاکستان کے پہاڑ ہیں، ہندوستان کے پہاڑ ہیں، سب پہاڑ ہیں، سب پہاڑوں کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ہے۔ بے شک۔ لیکن وہ پہاڑ کی جن کی نسبت سیدہ ہاجرہ کی طرف ہو گئی، رب تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، سبحان اللہ، فرمایا صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی۔ اللہ اکبر، حالانکہ ہیں وہ بھی پہاڑ ہیں، اے میرے مالک و مولا، پہاڑ تو ہیں، لیکن میری بندی کے قدم لگ گئے، نسبت ہو گئی۔ آئے ہائے ہائے، سبحان۔ اب پتھر ہے، ایک پتھر وہ ہے کہ پتھر کو سجدہ کرنے سے منع کیا، پتھروں کی تعظیم نہ کرو، پتھروں کے ساتھ اور ایک پتھر وہ ہے کہ جس پر اللہ کے خلیل کے قدم لگ گئے، تو قرآن کہتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، سبحان اللہ، فرمایا اس حرم کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم۔ اللہ اکبر، بھائی مقام ابراہیم کیا چیز ہے؟ یہ پتھر ہے۔ فرمایا مقام ابراہیم پر قدم لگ گئے اللہ کے خلیل کے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا مصلی بچھاؤ۔ اللہ اکبر، امام حرم بھی کہتا ہے مصلی یہاں لے کے آؤ، ادھر مصلی۔ دیکھیں نا، وہ ادائے شکرانہ دو نفل کی یہاں پر مقام کرنے، ابراہیم کے، بولے یہاں کیوں مصلی بچھا رہے امام صاحب؟ اللہ اکبر، بولا رب نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہاں بچھانا مصلی۔ اللہ اکبر، قرآن کی بات کی آپ نے سلمان بھائی، آپ پورے قرآن کے اندر، ہاں یاد آیا، قرآن کی آپ نے بات کی تو دیکھیں کہ وہ اشیاء استعمال کی ہوئی حضرت موسیٰ، آل موسیٰ اور آل ہارون کی، وہ اس تابوت کے اندر بند کر کے لے کر آئے، قرآن کے اندر اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ اللہ اکبر، تحملہ الملائکہ، اس تابوت کو، اس صندوق کو جو ہے فرشتے اٹھا کے لا رہے ہیں۔ بھائی کیا ہے ان کے اندر؟ سلمان بھائی کیا ہے ان کے اندر؟ قرآن سنیے، فرمایا بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون اللہ اکبر، تحملہ الملائکہ سبحان ان فی ذلک لآیۃ لکم، سبحان اللہ، فرمایا ان کی بقیہ چیزیں ہیں، عصائے کلیمی ہے اس کے اندر، ان کا جبہ مبارک ہے، ان کے کپڑے۔ بھائی یہ جبہ ہے، کپڑا ہے، کیا ہے؟ ان کو کیوں رکھ کے اتنا زیادہ فرشتے اٹھا کے لا رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو یہ کیا کر رہے ہو تم نے؟ یہ کیا شروع کر دیا؟ بولا یہ ہم نہیں کرا رہے ہیں، یہ رب تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کے جسم سے یہ کپڑا لگ گیا۔ اللہ اکبر، ایک جب نسبت قائم ہو گئی تو وہ عام کپڑا نہیں، وہ عام چیز نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح وہ کپڑا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بدن سے لگ گیا، قمیص یوسف، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں پتہ چلا کہ والد گرامی کی طرف جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ میری قمیص لے کر جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا،
میرے والد کے جا کے آنکھوں پر ڈالو گے ان کی بینائی لوٹ کر آ جائے. اللہ اکبر. بھائی اس قمیص کے اندر کیا ہے؟ اس قمیص کے اندر کیا جادو ہے؟ فرمایا یوسف علیہ السلام کے بدن کے ساتھ لگی. سلمان بھائی یہ جو موضوع آج آپ نے رکھا ہے، یہ جو ٹاپک ہے، مجھے قرآن پڑھنے دیجئے الحمد سے لے کے والناس تک. حقیقت میں آپ کو بتاؤں، اگر تعصب کی اینک کو اتار کر اور یہ فرقے کھیلنے کے اس سے اتار کر ہم سادہ ایک مسلمان ہوسی حیثیت سے دیکھیں نا، تو پورے قرآن کے اندر نسبتیں ہی نسبت. واہ واہ واہ. اے حبیب تیرے شہر کی قسم، لا سبحان اقسم اللہ، بہذا البلد واہ واہ. فلا وربک لا یؤمنون سبحان لعمرک. حبیب تیری عمر کی قسم، سبحان تیرے رب کی قسم. سبحان اے حبیب یہ نسبتیں ہیں نا. واہ بے کہ شک. رب تبارک و تعالی ہر اس چیز کو بلندیاں عطا فرما رہا ہے. اللہ اکبر. واہ واہ. فرمایا جو نسبت والی ہے، مکے کی قسم کھا رہا ہے. اقبال تو کہتے ہیں کہ وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا ہے فروغ وادی سین. واہ واہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، سبحان وہی اللہ. فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ. بہت فرمایا جو نسبت مل جائے تو یہ غبار المدینہ شفاء من کل داء. وہ یثرب تھا، حضور کے قدم لگ گئے. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. پھر کیا ہو گیا؟ فرمایا اس کی مٹی کے اندر بھی برکتیں ہو گئی، اس کے بازاروں کو بھی اللہ نے رونقیں برکتیں عطا فرما دی. اور آج وہ زمین کا ٹکڑا جو حضور کے جسم مبارک سے لگا ہوا ہے وہ عرش الہی سے بھی زیادہ افضل و اللہ اعلیٰ ہے. اکبر. اللہ وہ عرش الہی جس کو اللہ کے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، واہ واہ. تحملہ الملائکہ، لیکن فرمایا کہ عرش سے بھی بلند ہے کہ مصطفیٰ کریم کا مبارک بدن جو ہے اس زمین کے ٹکڑے کے ساتھ. تو سلمان بھائی نسبتیں بہت بڑی چیز ہیں. نسبتیں ایک ذرے کو اٹھا کر جو ہے اوج ثریا سے بلند و بالا کر. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی ہے. وہ فرمایا اعلیٰ حضرت نے در نجف ہوں، گوہر پاک کے خوشاب ہوں، یعنی تراب رہ گزر بو تراب. کیا بات. نسبت میں انکساری اور تواضع، اور پھر جسے کہتے ہیں نا کہ شعری محاسن اوج ثریا پر نظر آتے ہیں اس شعر میں. اور نسبت آپ نے فرمایا، نسبت کی حضرت برکتیں، نسبت کے فائدے. میں چاہتا ہوں ایک عالم بتایا تو کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ بارک وسلم. علامہ صاحب کی بلا بہت زبردست کلام فرما رہے تھے، اور مجھے جو ہے وہ بات یاد آ رہی کہ آپ دیکھیں نسبت کی اہمیت کو جاننا ہے. قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کو دیکھیے. مصحف شریف جب چھپتا ہے، کاغذ جو ہے وہی کاغذ ہے، دوسری کتابیں بھی اس پہ چھپتی ہیں، وہی کاغذ دوسری جگہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہی کاغذ قرآن مجید فرقان حمید کی چھپائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وہ کاغذ جب قرآن مجید کا حصہ بن جاتا ہے، مصحف کا حصہ بن جاتا ہے، اس کی نسبت اللہ کے کلام سے ہو جاتی ہے، تو اس کا پروٹوکول ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں. اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے. اسے چھونے کے لیے بھی طہارت ضروری ہے، بغیر طہارت کے اسے چھو نہیں سکتے. لا یمسہ الا المطہرون قرآن میں اللہ نے فرمایا. تو یہ اس ورک کی وہ عام سا سادہ سا ورک ہے، کوئی ایسا نہیں کہ اس کی جو کوالٹی کوئی ایسی زیادہ ہو گئی ہے دنیاوی اعتبار سے. اس سے بھی اچھے پیپر پر بعض کتابیں چھپ رہی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ اس کی نسبت ہو گئی ہے اللہ کے کلام سے، تو اس نے اس سادہ کاغذ کو بھی وہ اوج ثریا پہ پہنچا دیا ہے. اس کا پروٹوکول بن گیا ہے کہ اس کو آپ بغیر طہارت کے چھو نہیں سکتے. اسے چھونے کے لیے بھی آپ کو پاک صاف ہونا پڑے گا. اب آپ کعبہ مشرفہ کی طرف دیکھیے. کعبہ مشرفہ کا جو غلاف ہے، وہ غلاف جس کپڑے سے بنتا ہے وہ کپڑا ویسے بھی ملتا ہے، اس کپڑے سے اور چیزیں بھی بنتی ہیں، لیکن جب وہ کپڑا کعبہ مشرفہ پہ آ جاتا ہے، بیت اللہ پہ آ جاتا ہے، تو اس کی اہمیت ایسی بڑھ جاتی ہے کہ دیکھیں لوگ دیوانہ وار اور پروانہ وار اس پہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، اس کے بوسے لیتے ہیں، اس سے لپٹتے ہیں، اس سے چمٹتے ہیں، اس پہ ہاتھ لگاتے ہیں، اور اس کو اپنے لیے سعادت دارین سمجھتے ہیں. اور حقیقت ہے کہ اسے کعبہ مشرفہ سے نسبت ہو گئی تو واقعی اسے چھونا سعادت ہی کا باعث ہے، اسے چھونا بھی نورانیت اور روحانیت کا باعث ہے. تو یہ نسبت کی برکت ہے، یہ نسبت کا فائدہ ہے. اور پھر اگر آپ اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیے، یہ تو دینی معاملہ تھا نا، دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھیے کہ دنیاوی طور پر بھی جب چیزوں کو نسبت ہو جاتی ہے کسی مشہور شخصیت کے ساتھ تو اسے کس طرح سنبھال کے رکھا جاتا ہے، چاہے وہ برتن ہوں، چاہے وہ کپڑے ہوں، چاہے وہ اوزار ہوں، چاہے وہ دھات ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، اسے جب نسبت ہوتی ہے تو اسے کیسا پروٹوکول دیا جاتا ہے. آپ ہمارے اسی کراچی میں مدار قائد پہ جائیے، اس کے نیچے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، ان سے جن چیزوں کو تعلق ہے، ان کے کپڑے،
ان کے زیر استعمال جو چیزیں رہی ہیں، اور گاڑی جو زیر استعمال رہی ہے یادگار، تو اسے بھی جو ہے باقاعدہ جو ہے کیسے فریم میں شیشوں میں لگایا ہوا ہے، اس کا پروٹوکول ہے، لوگ اسے دیکھتے ہیں اور اسے دیکھ کر وہ ایک یاد تازہ ہوتی ہے اور اسے اہمیت دی جاتی ہے۔ اور پوری دنیا میں ایسا ہے کہ جب کسی مشاہیر سے کسی کو نسبت ہوتی ہے، یعنی چاہے وہ دنیاوی طور پر معزز ہو، دینی معزز ہو یا نہ ہو، معزز ہے، اعلیٰ ہے، دینی ہو یا دنیاوی ہو، کسی اعلیٰ شخصیت سے نسبت ہو جائے تو اس نسبت کی برکت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ لوگ اس کو اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں، یعنی دنیاوی نیک نامی ہوتی ہے اس چیز کی۔ تو آپ اور اسے جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی آ کے مزے سے بتا رہے ہوتے ہیں اور ایسے فخریہ بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں چیز دیکھی ہے، ہم فلاں جگہ گئے، ہم نے ان سے تعلق، ان کا جو گھر تھا ہم نے اس گھر کو دیکھا ہے، جو ان کے زیر استعمال چیزیں تھیں ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں، یعنی اسے سادہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور فخریہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ، جس کو نسبت ہو جائے اللہ سے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے، اللہ کے پیاروں سے، تو وہ نسبت بھی دنیا میں نیک نامی کا باعث بنتی ہے۔ تخلیق رب ہیں، اخروی نیک نامی، امت محمدی ہیں، اخروی نیک نامی کا سبب تو بنتی ہے، دنیاوی نیک نامی کا سبب بھی بنتی ہے۔ اور خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلہ نیک اعمال یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں، اور نیک اشخاص اللہ والے یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہیں، ہمارا ذریعہ ہیں۔ تو بندہ نسبت قائم کرتا کیوں ہے؟ بندہ نسبت قائم کرتا ہے مقصود کے لیے۔ یہ بھی بتا دوں کہ ایک مقصود ہے اور ایک وسیلہ ہے۔ بعض لوگ وسیلے کو ہی مقصود سمجھ لیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ وسیلہ وسیلہ ہے، مقصود مقصود ہے، مقصود اللہ ہے، مقصود خالق کائنات ہے۔ یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ لفٹ میں جب ہم لفٹ میں جاتے ہیں تو وہ اوپر جانے کے لیے جاتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ بار بار لفٹ میں اوپر نیچے ایسے ہی ہوتے ہیں اور اوپر سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ تو نسبت قائم کی جاتی ہے اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے کہ وہ اللہ والا ہمیں اللہ کے قریب کرے، اس لیے قائم نہیں کی جاتی کہ ہم نے اس شخصیت کے نام کے نعرے تو لگانے ہیں لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرنا یا اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرنا۔ نسبت حقیقت میں اس لیے ہے کہ اس بندے سے، اللہ کے پیارے سے نسبت قائم کر کے اس کے رنگ میں بندہ رنگ جائے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ وہ اللہ والا ہے۔ جب بندہ اس کے قریب ہوگا، اس سے تعلق جوڑے گا، تو وہ چونکہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے تو ویسے بھی اللہ کے رنگ میں رنگ دے گا، اس کی زبان پہ بھی اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا، یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید سے جڑ جائے گا، یہ بھی صوم و صلات کا پابند ہو جائے گا، اس کا دل بھی مسلمانوں کے کینے سے خالی ہو جائے گا، اور یہ بھی اللہ والا بن جائے گا۔ تو وہ نسبت اللہ والا بننے کے لیے ایک اختیار کی جاتی ہے۔ تو نسبت کا اصل فائدہ یہ ہے کہ یہ نسبت اللہ والے سے نسبت ہوتی ہے تو یہ اس بندے کو بھی اللہ والا بنا دیتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اور نسبت پہ مجھے وہی جو میں نے عرض کیا تھا، کیا خوبصورت آپ دونوں نے کلام کیا ماشاءاللہ، اسی کا مطلب ہی مجھے نسبت پہ یاد آتا ہے کہ رشک قمر ہوں، رنگ رخ آفتاب ہوں، ذرہ تیرا جو ہے شہ گردوں جناب ہوں۔ بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر۔ ہم نسبت کے موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب مہمان ہیں، بہت خوبصورت کلام کیا اور بہترین مثالیں پیش کیں کہ نسبت انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی۔ ٹس سے مس نہیں ہوا آدمی، بس کسی پاک شے سے مس ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اسے کیا بنا دیا، مطلب جلد بھی بدل گئی، ورق بھی بدل گیا، بندہ بھی بدل گیا، اس کی عزت بھی بدل گئی۔ حضرت بزرگان دین کی، صالحین ملت کی آپ حضرات بات کرتے ہیں، اکثر قرآن سے بھی آپ ریفرنس دیتے ہیں، تو بزرگوں کی جو نسبت ہے اس کا حقیقی مفہوم مجھے سمجھائیں ذرا، وہ کیا ہے؟ دیکھیے بزرگوں کی نسبت کے حوالے سے بھی جیسے علامہ صاحب نے بہت خوبصورت قرآن کی آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ۔ اب جب تقوی اختیار کر لیا آپ نے تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ فرمایا اس تقوی کے لیے بھی، استقامت کے لیے، سدا رہنے کے لیے آپ کو نسبت چاہیے۔ واہ واہ واہ، علامہ صاحب کی بڑی اچھی لگی، بہت نئی نئی مثالیں میں نے سنی ان سے۔ نسبت پر ہم بھی گفتگو کرتے ہیں لیکن علامہ صاحب خارجی بہت تمثیل نئی لے کر آئے۔ قرآن کی جیسے حضرت مثال، سبحان اللہ، قرآن کی جیسے حضرت نے مثال دی کہ قرآن کا ورق ہے، اسی طرح فرمایا کہ قربانی کا جانور ہے۔ اب قربانی کا جانور منڈی کے اندر کھڑا ہے، منڈی والے ادھر لے کے جا رہے ہیں، ادھر لے کے جا رہے ہیں، اب سودا ہو گیا، بھائی کیا آ گیا؟ قربانی کا جانور آ گیا۔ فرمایا اب ذرا احتیاط کرنا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ،
فرما اب یہ قربانی کا جانور ہو گیا، یہ اللہ کے نشانیوں میں سے نشانی بنا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی بھی تعظیم کرتا ہے اللہ اس کے دل کے اندر تقوی پیدا فرماتا ہے۔ اللہ بزرگان دین کی آپ نے بات کی، قرآن مجید فرقان حمید کی پوری ایک سورت ہے، سورہ کاف، اصحاب کاف، اللہ کے نیک بندے ہیں جی۔ ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اول فتیۃ الى الکهف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، چھوڑ چھاڑ کے غار کے اندر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ ذرا آتے ہوئے اور جاتے ہوئے ہلکا سا سائڈ سے ہو کے جانا، نہ ان کو زیادہ دھوپ لگے اور نہ یہ دھوپ سے محروم ہو، حالانکہ وہ غار کے صحن کے اندر ہے۔ وَقَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کتا، فرمایا کتا جس گھر کے اندر ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ کتے کو نہیں لے کے آنا بلا وجہ ضرورت گھر کے، مفتی صاحب شرط بھی لگا دی میں نے، بالکل، لیکن فرمایا کتا قرآن کے اندر، فرمایا یہ اللہ کے نیک بندوں کی غار کی چوکھٹ پہ بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ قلب باسط ذراعیہ بالوسید، اللہ، کتے کی نسبت۔ اب یہ آیت کا ٹکڑا پڑھیں گے نا سلمان بھائی، یہ آیت کا ٹکڑا پڑھیں گے، اس ٹکڑے کے پڑھنے پر بھی آپ کو ہر حرف پر اجر ملے گا، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ والے ہیں، ان کی دہلیز پر جو بیٹھنے والا کتا ہے رب تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کے اندر فرمایا ہے جی۔ پھر بار بار فرمایا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، کچھ نے کہا 4 تھے، 5واں ان کا کتا، 5 6 تھے، 7واں ان کا کتا، ہر جگہ کتے کا بھی ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ چھوڑ دیا اس کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ اب اس کی ڈیزگنیشن چینج ہو گئی نا۔ کیا بات، اب یہ دیکھیے، کیا بات۔ پھر یہ ہے کہ جب وہ غار سے اٹھے اور اٹھ کے بعد باہر تشریف لائے، بڑا پورا قرآن کے اندر سورہ کاف کے اندر واقعہ ہے، تو قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نیک بندے، اس نے کہا کہ یہاں بنیان ایک عمارت بنا دو، بولا نہیں عمارت نہیں، یادگار عمارت نہیں، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہاں ایک مسجد بنا دو اللہ والوں کے۔ جب وہ غار کے اندر واپس چلے گی اللہ نے ان کو موت طاری کر دی، فرمایا یہاں ایک مسجد بنا دو۔ تو آپ یہ دیکھیے سلمان بھائی کہ یہ جو نسبت ہے اللہ والوں کی نسبت، اللہ کے پیاروں کی نسبت پہنچاتی ہے انسان۔ آپ نے یہ سوال پوچھ کے میرے ذہن کے اندر ابھی بھی بات آئی، آپ یہ دیکھیں کہ حضرت بی بی مریم جس محراب میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتی تھی جی ہے جی، اس محراب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، کفلہا زکریا فلما دخل علیہ المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ، ارے ہماری بچی مریم یہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ پھل ہے تمہارے محراب کے اندر، یہ کہاں سے آیا؟ پھل بھی بے موسمہ، نہ بازار کے اندر ہے نہ کسی باغ کے اندر ہے، بے موسمہ پھل کہاں سے آیا؟ فرمایا یہاں جو بیٹھی ہوں اللہ کر رہی ہوں تو میرے رب نے پھل بھی یہاں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اب اصل بات سلمان بھائی سنیں، سبحان جب انہوں نے کہا کہ ہماری اس بچی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے موسمہ پھل دے سکتا ہے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اسی محراب کے اندر کھڑے ہو گئے حضرت زکریا علیہ السلام۔ بھائی کہیں بھی دعا مانگو میرے بھائی، دعا اللہ ہر جگہ قبول کرتا ہے، وہ دعا سننے والا ہے، یہ یہاں کیوں مانگے؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ مفتی صاحب شعروں میں تھوڑا بھول جاتا ہوں، میں آگے پیچھے ہو جاتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، مفتی صاحب کو شعر بہت یاد ہے جی، لیکن قرآن اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے یہ ہم نے نوکے زبان کیا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں سلمان بھائی، اللہ کا نبی وہاں کھڑا ہو کے دعا کر رہا ہے، اور پھر کیسی دعا قبول ہوئی؟ اسی وقت فرشتہ آ گیا، بولا مبارک ہو، ان کو بے موسمہ پھل مل گیا تو آپ کو بھی اولاد کی صورت میں بے موسمہ پھل۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جہاں جو نسبت والی جگہ ہوتی ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا یہاں دعا مانگے، یہاں دعا مانگے، کیوں دعا مانگے؟ فرمایا دینے والی مفتی صاحب نے بہت مسئلے کو حل کر دیا کہ دیکھیں وسیلہ مقصود نہیں ہے، ہم اس کو، اس مزار کو یا ان بزرگوں کو یا اس جگہ کو خدا نہیں بنا کے بیٹھے ہوئے کہ یہاں پر جا کے سجدہ کرنا۔ سجدہ میرے رب کے لیے ہے، سجدہ غیر اللہ کے لیے، نہ سجدہ تعظیمی ہے نہ سجدہ عبادت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بالکل جو ہے نا بلکہ بوسے سے بھی فرمایا کہ آہوت یہ ہے کہ بوسہ بھی نہ لو۔ ہاں یہ بھی ایک طرف ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں کہ کچھ نہیں ہے، جی کوئی شے ہی نہیں ہے، شے ہے،
وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، فرمایا کوئی شے ہے تو وہاں کھڑے ہو کے دعا کر رہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، تو یہ نسبتیں اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کو شرف قبولیت بے فرمایا۔ شک علامہ صاحب، بہت خوب ماشاءاللہ، عمدہ مضبوط کلام۔ میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب، ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ نسبت ہم رکھیں بڑے ہی کوئی عظیم بزرگوں کے ساتھ، بڑے پاکوں کے ساتھ، بڑے نامی گرامی، جی عبد القادر جیلانی کی نسبت سے ہم قادری ہیں، اور رات رات بھر جناب تو ادھر گرو مندر کی سڑکوں کے ہوٹل پہ، یہ کھارادر کے ہوٹلوں پہ غیبت کانفرنسز چل رہی ہیں، اس کی برائی اس کی برائی، یہ جھوٹ وہ انا پرستی، اپنی تعریف دوسرے کی برائی، ایک عجیب و غریب مجھے آلٹرنیٹ یعنی بالکل ہی اپوزٹ نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہم کہیں ہماری عبد القادر جیلانی سے نسبت ہے، دوسری طرف کام ہمارے سارے عبد القادر جیلانی کے خلاف چل رہے ہیں، یعنی دنیا ہماری سب عبد القادر جیلانی کے خلاف ہے، نسبت ہماری ان سے ہم قادری ہیں۔ تو یہ نسبت یہ رکھنا اور کام برخلاف کرنا، دیکھیں جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ نسبت تو قائم ہی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ اللہ والا ہے، اس سے ہم نسبت جوڑ رہے ہیں کہ وہ اللہ والا ہمیں اللہ سے قریب کرے، اللہ اکبر، ہم اس چونکہ وہ اللہ والا اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، ہمیں اس کے رنگ میں رنگے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ نسبت آپ نے، اس کا مطلب یہ ہے قائم کی ہی نہیں ہے، آپ زبانی دعوے دار ہیں، حقیقی نسبت آپ کی نہیں ہے۔ نسبت حقیقی ہونا اور چیز ہے اور زبانی کلامی دعوے کرنا اور چیز ہے، کہ یہ آپ کے زبانی کلامی دعوے ہیں، حقیقت میں آپ کی نسبت ان سے قائم نہیں ہوئی۔ حقیقت میں آپ کی نسبت ان سے قائم ہوتی تو اس کا اثر آپ کی زندگی میں نظر آتا، اس کا اثر آپ کے کردار میں نظر آتا، اس کا اثر آپ کے کریکٹر میں نظر آتا، پتہ چلتا، عکس جمیل ہوتا، پرتو پڑتا ان کی شخصیت کا، پتہ چلتا کہ ہاں بھی واقعی یہ فلاں بزرگ کا، فلاں اللہ والے کا ماننے والا ہے، یہ فلاں اللہ والے سے محبت کرنے والا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے، ان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، چلتا ہے۔ وہ کیا پیاری بات فرمائی گئی کہ لو کان حبک صادقا لأطعتہ فإن المحب لمن يحب مطیع، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو محبوب کی اطاعت کرتا، کیونکہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، اوبیڈینٹ ہوتا ہے، وہ ان کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اور آپ نے چونکہ سرکار وصیت مآب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر ربانی کا آپ نے ان کا نام لے دیا، تو میں انہی کی مثال دے دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا پیاری بات فرمائی ہے۔ انہوں نے فرمایا تر اللہ بجناحی الکتاب والسنہ، اللہ کی طرف پرواز کرو کتاب و سنت کے دو پروں کے ساتھ۔ یہ بات سرکار وصیت مآب فرما رہے ہیں سیدنا شیخ حضرت تو شیخ، جب ہمارے ہاں کہا جاتا ہے مراد جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، تو حضرت تو شیخ یہ فرما رہے ہیں اللہ کی طرف پرواز کرو، اللہ کی طرف پرواز کرنی ہے، آوارہ گردی نہیں کرنی۔ اور جو اللہ کی طرف پرواز ہے وہ کس طرح ہونی ہے؟ کتاب و سنت کے دو پروں کے ساتھ۔ تو کتاب و سنت کے دو پروں کے ساتھ پرواز تب ہوگی کہ جب بندہ کتاب و سنت کا علم حاصل کرے گا اور اس علم پر عمل کرے گا۔ تو گویا انہوں نے بتا دیا ہے کہ بھئی ہمارا ماننے والا وہ ہے، ہمارا معتقد وہ ہے، ہمارا فالوور وہ ہے کہ جو کتاب و سنت کا علم بھی حاصل کرتا ہے اور اس علم پر عمل بھی کرتا ہے۔ اور قصیدہ غوثیہ ان کی طرف منسوب ہے اور اکثر پڑھا جاتا ہے، ختم قادریہ کے نام سے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک شعر ہے، اس میں غور نہیں کرتے، اس میں شعر ہے رجالی فی حواجرہم سیام وفی ظلم اللیالی کالعالی، جو عمل کرنے کی بات ہے، جس پہ فوکس کرنا ہے اس پہ فوکس نہیں کرتے، دوسری باتوں پہ فوکس کرتے ہیں۔ فوکس کرنے والی بات یہ ہے، وہ کیا فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرے مرید جو ہیں وہ گرمیوں کے تپتے دنوں میں بھی روزہ رکھتے ہیں، فرض روزے تو فرض روزے یعنی نفلی روزے رکھتے ہیں، اور میرے مرید جو ہیں وہ رات کی تاریکیوں میں موتیوں کی طرح چمکتے ہیں، یعنی عبادت کر کے شب بیداری کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں رات گزارتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کے مرید ہیں، اگر آپ ان کے فالوور ہیں، تو انہوں نے تو یہ فرمایا ہے، ان کا مرید ان کے بقول وہ ہے کہ جو گرمیوں کے تپتے دنوں میں بھی روزے رکھتا ہو، یعنی فرض تو فرض ہے، نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتا ہو، اور رات کی تاریکیاں اس کی عبادت کے نور سے منور ہوں، برائیوں سے نہ ہو، اس کی خلوت جو ہے وہ عبادت پر مبنی ہو، اس کی خلوت گناہ والی نہ ہو، ان کا مرید وہ ہے ان کے بقول۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی یہاں پر، انہوں نے کہا کہ جو غوث پاک کا نام لیتے ہیں اور خواجہ غریب نواز کا نام لیتے ہیں اور نام لے کر ان کی تعلیم پر عمل پیرا نہیں ہوتے، بالکل اپوزٹ چلتے ہیں، تو کیا فرمایا، وہ قادری نہیں غادری ہیں۔ غادری کہتے ہیں دھوکے باز کو، کہ وہ قادری نہیں ہیں، وہ غادری ہیں، دھوکے باز ہیں۔ اور کہا وہ چشتی نہیں، وہ زشتی ہیں۔ زشت جو ہے وہ فارسی میں برے کو کہتے ہیں، یعنی وہ چشتی نہیں ہے، زشتی ہیں، برے لوگ ہیں۔ ان بزرگوں کا بھی نام
بدنام کر رہے ہیں. تو ان بزرگوں کی اگر آپ نسبت کی وہ سلامت رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی نسبت کا فیض آپ کو ملے اور ان بزرگوں کی آپ کو توجہ ملے, تو وہ توجہ تبھی ملے گی جب آپ ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے. ان کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو ان بزرگوں سے نسبت منقطع ہے. قرآن میں سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا, ان کے بیٹے کے لیے کہہ دیا تھا کہ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح, کہ اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے, یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. جب نبی کو یہ فرما دیا گیا ہے تو ولی تو پھر ولی ہوتا ہے, اس کے لیے تو درجہ اولا یہ ہے کہ اگر آپ کے عمل صالح نہیں ہیں تو آپ کی نسبت منقطع ہے. اور میں حضرت فرما رہے ہیں کہ ایک پر جو ہے قرآن اور ایک پر سنت سے آپ نے فضا میں جو ہے وہ پرواز کرنی ہے, نہ کہ ایک پر پہ آپ کے جھوٹ حسد ہو, ایک پر پہ آپ کے غیبت ہو اور آپ بجائے پرواز کی آوارہ گردی کرتے پھرے. جیسا کہ آپ نے فرمایا تو یعنی کہ ہم نے قادری اور غادری کا فرق سمجھ لیا, تو مجھے غادریوں کی ایک کثیر تعداد ذہن میں آ گئی. اللہ تعالیٰ انہیں قادری بنائے. زبان سے کہہ دینا جو ہے کسی کو آپ جس کے آپ فالوور ہیں نا, جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں قادری ہوں, تو آپ کی نسبت کہاں جا رہی ہے؟ اور پھر آپ کی حرکات, آپ کی حرکتیں وہ اس نسبت کو بھی آپ کی جو ہے آپ کہہ لیں کہ بدنام کر رہی ہے, جیسا کہ حضرت نے فرمایا, حضرت ٹولڈ اس بیفور. یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات. ویلکم بیک ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا. نسبت کا آج موضوع ہے روشنی میں, اور میں علامہ صاحب سے ایک سوال آخر میں کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت پہلے اسپیسیفائی تو کر دیں ذرا کہ کن فی زمانہ اب ہمیں ضرورت بھی تو ہے نا, ہم تو نسبتوں کے بغیر چل نہیں سکتے. تو کن لوگوں سے نسبتیں قائم کرنی چاہیے, اور نسبت قائم کرنے کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, آداب, اصول, ذرا یہ بھی سمجھا دیں نا. دیکھیں, نسبت کی بہت بڑی برکتیں ہم نے فضیلتیں, لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز بھی ہیں, ٹرمز بھی ہیں, اس کی شرائط ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالی نے پورے ایک رکوع کے اندر یا نساء النبی یا نساء النبی ذکر کیا اور فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں اور اے نبی کے گھر والوں, یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخطان بالقول ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقیمن الصلاۃ آتین الزکاۃ. ساری کنڈیشن ذکر کی. فرمایا تمہارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. فرمایا اے اہل بیت نبی تمہارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے, لیکن تم تقوی اختیار کرو, تم نماز پڑھو, تم زمانہ جاہلیت والی وہ بات نہ کرو. آج سلمان بھائی نسبت کیا قائم کریں؟ آپ یہ دیکھیں کہ صورتحال یہ ہوگی کہ جو اللہ, ہم تو نسبتوں والے لوگ ہیں نا, ہم تو صاحبان جتنے بیٹھے ہوئے صاحبان نسبت بیٹھے ہوئے نا, کوئی نسبتوں کے منکر تو نہیں ہے نا صاحبہ. لیکن حال اس وقت یہ ہے کہ جو بزرگوں کی اولاد تھی, علامہ صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی, نبی زادے سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا نا. چلے ساڑھے پیر زادے نے, کچھ بھی نے, شراب پیتے نے, پٹھے کام کرتے نے, کالے نیلے, پیر زادے نے. مولوی صاحب اس طرح نہ کرو, پیر صاحب نو نہ کہو. تو پیر زادہ کیا ہوتا ہے؟ جب نبی زادہ قرآن نے کہا کہ یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. اللہ اکبر. فرمایا وہ اپنے بزرگوں کے طریقے پر نہیں. یار قرآن کو اٹھا لو یار. اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہم مولوی لوگ جو ہے اپنے پاس سے کو بات کر رہے ہیں تو اللہ کے کلام کو حکم بنا لو. اللہ کے کلام کو حکم بنا کے دیکھ لو کہ قرآن نسبت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. تو نسبت تو وہیں پر منقطع ہو گئی جب آپ نے بزرگوں کے سلسلے کو چھوڑ دیا, اور جب آپ نے بزرگوں کے اس نظام کو چھوڑ دیا تو نسبت تو وہیں پر خراب ہو گئی. چاہے آپ اپنے آپ کو کچھ بھی اپنے گاڑی کے پیچھے لکھ لے, جانے علی, اور وہ گاڑی کے بیچ میں آپ جو بوتل چلاتے رہے ہے جی, پیچھے گاڑی کے لکھا ہو کہ ہم جانے علی, اس کے اندر آپ جو, تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ گاڑی کے پیچھے یہ لکھنے سے کام نہیں چلے گا. گاڑی کے پیچھے, گاڑی کے اندر ڈانس ہو رہا اور پیچھے لکھ دیں آپ کہ میں نوکر صحابہ تھا, تو یہ کام, یہ اندر چل رہا ہو تو یہ کام نہیں چلے گا. اگر نوکر صحابہ دے ہو, اگر جانے علی ہے تو ان کے کچھ نقشے قدم پر تو چلو یار. اللہ اکبر. قرآن نے باقاعدہ طور پر کہا کہ اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہو تو اس کا اصول یہی ہے کہ تمہیں اتباع کرنی پڑے گی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. نبی کی نسبت ہے, ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے جھوٹ بولنا ہے, رات دن جھوٹ کے دندے, یار وہ صادق الوعد والامین, لا الہ الا اللہ الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد والامین. کیا منہ دکھائیں گے؟ دنیا ابھی پوری دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں کہ ہماری نسبت ہو محمدی, اور صبح سے شام تک چیٹنگ کر رہے ہوں, صبح سے شام تک ہم فراڈ کر رہے ہوں, اور نام ہمارا جو ہے کسی کا عبداللہ ہے, کسی کا عبد الرحمن ہے, کسی کے نسبت دو نمبر کاروبار چل رہا ہے, 2 نمبر سارے کے سارے. تو دیکھیں یہ ہم اللہ کی نسبت کو بھی خراب کر رہے ہیں, رسول پاک کی نسبت کو بھی خراب کر رہے ہیں, اور بزرگوں کی نسبت کو بھی خراب کر رہے ہیں. یہ ہم سب کے لیے
سلمان بھائی یہ ہم سب کے لیے باعث شرم بات ہے، پوری دنیا کے اندر جو ہے ہم جو ہے نمائندے ہیں اسلام کے، رسول پاک کے، Representatives, yes, بالکل، exactly. اور یہ تصوف کے بزرگان دین کے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، حضرت پیران پیر کے نمائندے، حضرت امام ربانی کے نمائندے، اعلیٰ حضرت کے نمائندے، اور ہم کریں کیا؟ تو نسبت یہ ہے، نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کے نقش قدم۔ کیا بات ہے حضرت، میں اختتام میں مختصر سا پیغام چاہتا ہوں، آج کے موضوع کو کنکلوڈ کریں۔ دیکھیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہی دو معیار ذکر فرمائے ہیں جو دین کی فضیلت کے معیار ہیں۔ ایک معیار جو ہے وہ علم ہے، دوسرا معیار جو ہے وہ تقوی ہے۔ ایک علم کا معیار ہے، علم کا معیار فرمایا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ فرمایا نہیں، برابر نہیں۔ دوسرا کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے، زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے تم میں سے۔ اولیاء کی بات کی تو کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، سن لو اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اور وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ نسبت قائم کرنی ہے تو پہلے یہ دیکھیے کہ وہ علم اور عمل کا جامع ہے یا نہیں، اس کا علم دیکھیے کہ اس کے پاس علم ہے دین کا، کہ نسبت قائم کس لیے کرنی ہے کہ وہ آپ کو سکھائے گا، آپ کو تو تب سکھائے گا جب خود آتا ہوگا، اگر اسے خود کچھ نہیں آتا تو آپ کو کیا سکھائے گا۔ اور دوسرا دیکھیں تقوی پرہیزگاری، دیکھیں اس کا تعلق باللہ، دیکھیں اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہے یا نہیں، سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہے یا نہیں۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تک پہنچنے کے سارے راستے بند ہیں، طرق کلھا مسدودہ، راستے سارے کے سارے بند ہیں، الا من اکتفا رسول اللہ، سوا اس راستے کے کہ جو راستہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی، سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے پیچھے جو چلنے والا جو راستہ ہے یہ راستہ ہے، تو سارے راستے بند ہیں۔ آپ نے تعلق قائم کرنا ہے تو پہلے دیکھیے کہ سنت کی پاسداری کرتا ہے یا نہیں، اس کی نظر میں سنت کی اہمیت کیا ہے، تو جو سنت کا عامل ہے، سنت کی اہمیت جس کے اندر پائی جاتی ہے، جو علم والا ہے، جو تقوی پرہیزگاری والا ہے، علم و عمل کا جامع ہے، قرآن و سنت کے نور سے منور ہے، اس اگر ایسا ہے تو سبحان اللہ، اور اس سے سب نسبت سے قائم پہلے کر حضرت لیجئے، یہ بھی فرمائیے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس سے تو آپ دور باش، بلکہ وہ عالر نے کہا سایہ ماں دور باش، کہ ہمارا سایہ بھی اس سے دور ہو۔ صحیح۔ اچھا، اس میں بدرجہ اولا ارشاد فرمائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کی بات ہوتی ہے تو صادق اور امین کی بات ہوتی ہے، صادق اور امین اور کی بات ہمارے ہے، امانت میں خیانت اور دوسرا یہ جھوٹ۔ جو میں نے ابھی جو ہے وہ آیت پڑھی تھی نا، تو آیت میں یہ بھی تھا کہ خوف نہیں ہے اور غم نہیں ہے، تو اگر آپ جس کے ساتھ نسبت قائم کرنے جا رہے ہیں وہ خود ہمیشہ دنیا کے غم میں غلطاں ہے، اس کی ساری کوشش تگ و دو دنیا ہی کے لیے ہو، مال و دولت کے لیے ہو، جس کا اکبر ہم دنیا ہو، منع کیا گیا کہ اکبر ہم، سب سے بڑی جو نیت اور سب سے بڑی انٹینشن ہے وہ دنیا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس کی سب سے بڑی نیت یہ ہے اکبر ہم اس کا دنیا ہے تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ نسبت قائم کی جا سکے، کیونکہ اسے تو خود حاجت ہے نسبت قائم کرنے کی، اسے تو خود حاجت ہے اپنے تزکیے کے لیے کسی مربی کی۔ تو نسبت قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو اپنا مربی بناتے ہیں، مینٹور بناتے ہیں، جو ہمیں گائیڈ کرے، سیدھے راستے پہ گائیڈنس دے، رائٹ پاتھ، تو رائٹ پاتھ پر خود ہوگا تو ہمیں گائیڈ کرے گا، جو خود گمراہ ہوگا کرا رہبری کند، او کہ خود گم کردہ کرا رہبری کند، کہ جو خود گمراہ ہو وہ دوسرے کو کیا راستے پر لے کر آئے گا، کیا ہدایت کا باعث بنے گا۔ تو اس لیے کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، نسبت قائم کرنی ہے تو پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کتاب و سنت کی نور سے منور ہے یا نہیں، اور ہر وقت دنیا میں غم و غلطہ ہے، ہر وقت دنیا کے غموں میں ہی ہے وہ مبتلا ہے، پریشان ہے، اکبر ہم دنیا ہے، یا کوئی آخرت کی فکر بھی ہے کہ نہیں، عبادت کی فکر بھی ہے کہ نہیں، خلق خدا کو خالق سے جوڑنے کی فکر ہے کہ نہیں، اور خود اس کا اپنا تعلق باللہ مضبوط ہے یا نہیں، سیدنا رسول اللہ علیہ السلام محبوب خدا، ان کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، یہ باتیں دیکھیے، اس پر پورا اترتا ہے، ویل اینڈ گڈ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نسبت قائم کر لیجئے۔ اور اگر جو ہے وہ اس کرائیٹیریے پر، اس میرٹ پہ پورا نہیں اترتا تو اسے سلام متارکت ہے، دور کا سلام ہے، اسے سلام متارکت کر کے کنارے ہو جائیے، سائیڈ لائن ہو جائیے، اور آپ کتاب و سنت کا مطالعہ کیجئے اور اہل علم سے اپنا رابطہ قائم کر لیجئے۔ کیا اچھی بات مفتی صاحب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، بہت خوبصورت آپ حضرات نے کلام کیا، اور نسبت کی آج جو ایک اہمیت ہے وہ ہم نے سمجھ لی آپ حضرات سے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اور نسبت دیکھیں، جب میں پہلی بات تو یہ کہ میں پہلے زمانے میں بنا کسی نسبت کے دعوے کے
چلتا پھرتا ہوں تو میرا چال چلن بالکل ایک عام آدمی سا ہے، لیکن جب میں اپنے سر پہ کسی نسبت کا دعوے دار ہوں تو میرے سر پہ دوہری ذمہ داری آ گئی۔ فرسٹ آف آل یہ کہ میری جس سے نسبت ہے، میرا جس سے کنیکشن ہے، میں اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں، ایز علامہ صاحب said us before کہ ہم اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں جس سے ہماری نسبت ہے۔ تو یقیناً اگر مثال کے طور پہ، میں نے مثال قادری اس لیے دی کہ سب سے بڑا سلسلہ ہے، سب سے زیادہ فالوورز ہیں اکراس دا بورڈ دنیا بھر میں، آپ نے مثال دی چشتی، اس کے بعد سب سے زیادہ چشتی ہیں فالوورز پوری دنیا میں۔ تو اگر میں خود کو چشتی بولتا ہوں اور میں ڈھونگی ہوں، 2 نمبر ہوں، دھوکے باز ہوں، جھوٹا ہوں، مکار ہوں، فریبی ہوں، لالچی ہوں، نوٹ بٹورنے میں لگا ہوں، سیاہ سفید کا فرق نہیں جانتا، حرام حلال کو ہیلا کر کے آگے نکل جاتا ہوں، تو میں کس بات کا قادری ہوں بھائی؟ میں اپنے جو روحانی جد اعلیٰ ہیں میں انہیں بدنام کر رہا ہوں، مطلب میں اپنی نسبت کو بدنام کر رہا ہوں، میں اپنے روحانی اجداد کو جو میری روحانی امداد کرتے ہیں میں انہیں بدنام کر رہا ہوں۔ تو بھائی جب آپ کسی کے ریپریزنٹیٹو بنتے ہیں تو فرسٹ آف آل آپ اس پرسنالٹی کا مطالعہ کرتے ہیں، صرف کرامات پہ نہیں رہنا ہوتا بھائی، پرسنالٹی ہوتی ہے، کیریکٹر ہوتا ہے، ان کی ریاضتیں ہوتی ہیں، ان جیسے تو نہیں بن سکتے، ان کے ناخن جتنے ہی بن جائیں۔ میں آپ کو نسبت کی برکتیں بتاؤں کہ یہ جو کتیا ہوتی ہے یہ ایک وقت میں کتنے بچے جنتی ہے، مگر آپ نے کہیں کتوں کے ریوڑ دیکھیں کہ ریوڑ کے ریوڑ آ رہے ہوں؟ مگر وہ دیکھیے جیسے حضرت صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے نام پہ قربان ہونے والے حلال طیب جانور جس میں گائے ہے، بھینس ہے، بکرے ہیں، مینڈے ہیں، ریوڑ کے ریوڑ آ رہے ہیں اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں روز قربان ہو رہے ہیں، مگر آپ دیکھیے ان کی برکت کیوں؟ ان کی نسبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہو گئی ہے۔ جس کی نسبت عظیم ہو جائے نا اس کی برکت پھر یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر یزید پلید کے پورے لشکر کے 22,000 لوگوں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اور حسن حسین اللہ کی راہ میں کٹ جانے کے بعد بھی دنیا بھر میں سادات کی اللہ رب العزت برکتیں عطا فرماتا ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی جائیں سادات کی کثرت ملے گی۔ یہ ہے نسبت کی برکت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمارا بھی مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو۔ لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔